ہاسپٹل میں موجود لیبر روم کی لائٹ کھلی ہوئی تھی۔ دور سے دیکھنے پر معلوم ہو رہا تھا کہ اندر کوئی سیریس کیس چل رہا ہو، مگر اندر سے دیکھو تو معلوم ہو کہ اندر ایک معصوم نازک وجود تڑپ رہا تھا۔ اس کے آگے پیچھے ڈاکٹر جھمکٹا لگائے کھڑے تھے۔ وہ معصوم وجود تڑپ تڑپ کر چیخ رہا تھا، مگر مجال ہے کہ وہاں کھڑے کسی بھی ڈاکٹر کے کان میں جو بھی رینگ رہی ہو۔ ڈاکٹر، تم اللہ کا واسطہ، پلیز پلیز میرا آپریشن کر دو، میں مر جاؤں گی۔ فرین درد سے تڑپتے ہوئے بولی۔ درد سے اس کا چہرہ خون کی مانند سرخ ہو گیا تھا۔ سخت سردی کے باوجود بھی اس کی پیشانی پر اتنا پسینہ تھا کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے چہرے پر ڈونگا بھر پانی ڈال دیا ہو۔ وہ اپنے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا پسینہ صاف کرتے ہوئے اپنی آنسو بھری نگاہیں ڈاکٹروں پر گاڑ گئی، جو غیر انسانی نظریں لیے یہاں وہاں دیکھنے میں مصروف تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ ان ڈاکٹروں کو اس ایمرجنسی وارڈ میں سب نظر آ رہا تھا، علاوہ فرحین کی درد بھری چیخیں لیبر روم میں گونج رہی تھی۔ وہ تڑپ تڑپ کر چلا رہی تھی کہ اس کی چیخوں میں اتنا درد تھا کہ اگر کوئی عام انسان اس کی چیخ سن لیتا تو اس کا دل پھٹ جاتا۔ لوگ صحیح کہتے ہیں کہ ڈاکٹروں کے سینوں میں دل نہیں ہوتا۔ صرف اور صرف چند پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ فرحین کو ہاتھ بھی نہیں لگا رہے تھے۔ فرحین کو اپنی موت اپنی آنکھوں کے آگے نظر آنے لگی۔ اس نے اپنے کپ کپاتے ہوئے ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھے۔ کتنے خواب دیکھے تھے نا اس نے اس بچے کو لے کر، مگر ڈاکٹر انہیں سب آخری وقت میں برباد کر دیا تھا۔ اس کا کیس بالکل نارمل تھا، مگر یہ ڈاکٹر اسے ہاتھ لگائیں تب نہ۔ وہ تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ وہ یوں نہیں مر سکتی تھی، وہ اپنے بچے کو مرنے نہیں دے سکتی تھی۔ جس بچے کو اس نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں پروان چڑھایا تھا، وہ بچہ مر رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں رک رک کر چلنے لگی۔ دل میں عجیب سی خواہش اٹھنے لگی۔ ان 9 ماہ جس شخص کو اس نے بالکل نہیں سوچا تھا، آج اسی کے بچے کو پیدا کرتے وقت وہ شخص اس کی نظروں کے آگے گھومنے لگا۔ اگر آج اس کو اور اس کے بچے کو کچھ ہو جاتا تو ان دونوں کا مجرم صرف اور صرف وہی شخص تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں شخص کے لیے نفرت دوڑنے لگی۔ اتنے عرصے میں اس نے کبھی بھی اس شخص سے نفرت نہیں کی تھی، مگر آج اپنے بچے کی جان کو اس حالت میں دیکھتے اس کو اس مرد سے سخت نفرت ہوئی تھی۔ جب تک وہ ایک لڑکی تھی، اپنے اوپر اس مرد کا اس نے ہر ظلم سہا، ہر ناانصافی سہی، مگر آج وہ ایک ماں تھی، اور ایک ماں اپنے بچے پر کسی بھی قسم کی کوئی انچ برداشت نہیں کرتی۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ گئی، ساتھ ہی وہ زوردار انداز میں چیخے تھی۔ درد پیٹ سے ہوتا کمر تک جا رہا تھا۔ درد کی شدت اتنی زوردار تھی کہ فرحین کو ایسا لگ رہا تھا کہ کسی بھی وقت وہ اللہ کو پیاری ہو جائے گی۔ اس نے اپنے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں کو ڈاکٹر کے آگے جوڑ دیا۔ ڈاکٹر، تم لوگوں کو اللہ کا واسطہ ہے، میرا آپریشن کر دو، اس بچے کو نکال دو۔ میں جیسے تیسے کر کے پیسے لا دوں گی، مگر پلیز اس بچے کو پیدا کر دو۔ تم لوگوں کو اللہ کا واسطہ، میرا بچہ مر جائے گا، پلیز کچھ کرو، یہ آپریشن کر دو۔ وہ چلا چلا کر روتی، تکیے پر اپنا سر پٹک رہی تھی۔ وہی موجود ایک ڈاکٹر نے رحم دلانا نظروں سے فرحین کو دیکھا۔ بڑی ڈاکٹر صاحبہ، مریض کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہمیں یہ آپریشن کر دینا چاہیے۔ یک پتہ نہیں کیسے اس کے دل میں وہ رحم کا جذبہ اٹھا۔ بڑی ڈاکٹر نے گھور کر اس کو دیکھا۔ ایک ڈھیلا بھی اس لڑکی نے ہسپتال میں نہیں دیا، اس کا آپریشن ایسے ہی کر دیں؟ بالکل نہیں، یہ آپریشن نہیں ہوگا، اور ڈاکٹر سختی سے بولی۔ ڈاکٹر فاریہ نے ہمدردانہ نگاہوں سے فرحین کو دیکھا تھا، جو درد سے تڑپتی اپنا سر تکیے پر مار رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ تیزی سے ایمرجنسی روم سے نکلی تھی۔ اس کو جیسے تیسے کر کر اس کی بہن کو یہ خبر دینی تھی، نہیں تو یہ بچہ اور یہ عورت کچھ ہی وقت میں مر جاتے، اور وہ یہ قتل اپنے اوپر نہیں لینا چاہتی تھی۔ باہر کھڑی اریبہ، جو خوشخبری کے آنے کے انتظار میں تھی، وہ خوشی سے اس کو دیکھتی بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ ڈاکٹر، اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی، فاریہ نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ تمہاری بہن کا آپریشن ہوگا، اور تمہاری بہن نے پیسے نہیں دیے، اس وجہ سے ڈاکٹر تمہاری بہن کو ہاتھ نہیں لگا رہے۔ جیسے تیسے کر کر تم پیسوں کا انتظام کرو، اگر یہ پیسے نہ ہوئے تو تمہاری بہن کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ فاریہ اپنی بات مکمل کرتے تیزی سے دوبارہ لیبر روم کی طرف چلی گئی، جبکہ پیچھے کھڑی اریبہ تیزی سے باہر کی جانب بھاگی تھی۔ وہ اپنی بہن کو یوں مرتا نہیں دیکھ سکتی تھی، چاہے کچھ بھی ہو جاتا، چاہے اسے کتنی کیوں نہ بھیک مانگنی پڑ جاتی۔ وہ پیسے کہیں سے بھی لانے کا ارادہ کر چکی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھیں پانی سے بھری تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک جس بہن نے اس کے سارے خرچے اٹھائے تھے، آج وہ جس حال میں تھی، اس کا دل بری طرح تڑپ رہا تھا۔ ہسپتال سے باہر نکلتے ہی اس کے قدم زمین نے جکڑے تھے۔ باہر کھڑے اس سوٹڈ بوٹڈ شخص کو دیکھتے اس کے لب کپ آ گئے تھے۔ وہ شخص کھڑا غریبوں سے پیسے بانٹنے میں مصروف تھا۔ کیا وہ اس سے مدد مانگے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ دل نے شرم دلائی تھی، مگر اندر پڑی مرتی ہوئی بہن کا خیال شرم کے اوپر حاوی آیا۔ وہ تیزی سے اس شخص کی جانب بھاگی تھی، جو آپ بھی لوگوں کو پیسے دینے میں مصروف تھا۔ شاید وہ شخص بہت دریا دل تھا۔
اس تک پہنچنے میں 2 بار وہ منہ کے بل زمین پر گری تھی، کہیں وہ واپس نہ چلے جائے، کہیں وہ پیسے دینے سے انکار نہ کر دے۔ عجیب سا ڈر تھا جو اس کے دل میں لگا ہوا تھا۔ وہ اس کے قریب جا کر رکتی، گہری گہری سانس لینے لگی۔ زوار جو غریبوں میں پیسے بانٹ رہا تھا، اپنے برابر کھڑی اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے اپنی جگہ پر رکا۔ اریبہ نے آنسو بھری نگاہوں سے زوار کو دیکھا۔ زوار نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ دکھنے میں تو کپڑے ٹھیک ٹھاک ہی تھے، تو پھر وہ اس کو یوں کیوں دیکھ رہی تھی؟ زوار کو سمجھ نہ آیا۔ مجھے آپ کی مدد چاہیے، وہ آنسوؤں سے روتے ہوئے بولی۔ زوار اس کی بات سنتے ہی اپنا رخ اس کی جانب موڑ گیا۔ بولو، میں یہاں کھڑا ہوں، پیسے چاہیے؟ اس نے 5,000 کے 6 نوٹ اس کی جانب بڑھائے تھے۔ اریبہ نے آنسو بھری آنکھوں سے ان نوٹوں کو دیکھا۔ اس کا دل پھر شرمندگی سے بھرا تھا، مگر یہ پیسے ابھی اس کی ضرورت ہے۔ اگر یہ وہ نہ لیتی تو اس کی بہن مر جاتی، جس نے اس کو بچپن سے لے کر اب تک پالا تھا۔ وہ بہن چلی جاتی، اور وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس نے ہچکی لیتے زوار کے ہاتھوں سے ان 30,000 روپوں کو تھام لیا تھا۔ زوار اس کو پیسے دیتا، دوبارہ سے رخ موڑ گیا۔ ان 30,000 روپے سے کیا ہوتا؟ اریبہ کی آنکھوں سے مزید تیزی سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سب کو پیسے دیتا ہے۔ اپنی گاڑی کی جانب مڑا، مگر اس لڑکی کو اب بھی اپنے پیچھے کھڑے دیکھ اس کو حیرت ہوئی۔ وہ پیسے لینے آئی تھی، پیسے وہ اس کو دے چکا تھا، تو وہ گئی کیوں نہیں؟ اس کو حیرت ہوئی۔ وہ تیزی سے اس کی جانب دوبارہ آیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے تمہیں پیسے دے تو دیے ہیں، یہاں ایسے کیوں کھڑی ہو؟ کیا کوئی بڑا مسئلہ ہے؟ وہ نرمی سے بولا۔ وہ شخص واقعی دریا دل تھا۔ اریبہ کے دل سے اس شخص کے لیے دعائیں نکلنے لگی۔ اس نے روتے ہوئے تیزی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اچھا بتاؤ، مجھے کیا مسئلہ ہے؟ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری ہر ممکن طور پر مدد کروں گا۔ وہ اندر، اریبہ ہچکی لے کر رہ گئی۔ حوصلہ ٹوٹ رہا تھا، کیسے بتاتی کہ اندر لوگ کتنے ظالم تھے۔ اندر میری بہن لیبر روم میں پڑی ہے، اس کو آپریشن ہونا ہے، وہ درد سے تڑپ رہی ہے، مگر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جب تک پیسے نہیں ہوں گے وہ میری بہن کا آپریشن نہیں کریں گے۔ سر، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز میری بہن کو بچا لیں۔ میرا اس دنیا میں میری بہن کے علاوہ کوئی نہیں۔ بچپن سے لے کر اب تک اس نے مجھے کسی ماں کی طرح پالا۔ اگر وہ مر گئی سر، تو میں پھر سے یتیم ہو جاؤں گی۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں سر، پلیز آپ میری بہن کو بچا لیں۔ اریبہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سوار نرمی سے اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو کھول گیا۔ میں نے کہا تھا نا تم سے کہ میں کسی بھی حال میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ جب تک میں ڈاکٹر کو نہیں دیکھوں گا تب تک میں پیسے نہیں دوں گا۔ مجھے بھروسہ نہیں ہے، یہ لوگ پیسے لے کر بھی بے ایمانی کرتے ہیں، اس لیے تم مجھے وہاں لے کر چلو جہاں تمہاری بہن ہے۔ جب تک میں ڈاکٹر سے ملاقات نہیں کروں گا تب تک میں ڈاکٹر کو پیسے نہیں دوں گا۔ وہ سوار کی بات سنتے ہی سر ہلاتے تیزی سے اندر کی جانب بھاگی تھی۔ سوار بھی تیزی سے اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ لیبر روم کے باہر پہنچتے دونوں کے قدم رکے۔ ابھی وہ دونوں کھڑے ہی تھے کہ تبھی ڈاکٹر فاریہ باہر آئی۔ تمہاری بہن کی طبیعت بہت خراب ہے، کیا پیسوں کا انتظام ہوا؟ ہاں، وہ پیسوں کا انتظام ہو گیا ہے، مگر جب تک ہم ڈاکٹر کو نہیں دیکھیں گے تب تک ہم پیسے نہیں دیں گے۔ دیکھو، جتنا کرو پیسے دے دو۔ کیوں اپنی بہن کی زندگی سے لڑنا چاہ رہی ہو؟ کیا آپ کو سمجھ نہیں آیا انہوں نے کیا کہا؟ جب تک میں ڈاکٹر کو نہیں دیکھوں گا تب تک میں پیسے نہیں دوں گا، اور اگر پیشنٹ کو کچھ بھی ہوا تو اس کی ذمہ دار آپ سب ہوں گے، اس لیے چپ چاپ مجھے اندر ڈاکٹر کے پاس لے چلیں۔ میں ان کو دیکھتے ہی پیسے فوراً ان کو ہینڈ اوور کر دوں گا۔ زوار سختی سے بولا۔ فاریہ بنا کچھ کہے لیبر روم کی جانب گئی، ساتھ وہ دونوں بھی اس کے پیچھے پیچھے گئے۔ لیبر روم کے اندر داخل ہوتے ہی فریم کی چیخوں نے دونوں کو ایک لمحے کے لیے ہلا دیا۔ اریبہ کے دل سے ڈاکٹروں کے لیے گندی گندی بددعائیں نکلنے لگی۔ اس کی بہن موت کے منہ میں پہنچ گئی تھی اور وہ لوگ پیسوں کے انتظار میں کھڑے تھے۔ ایسے انسان ہونے کا کیا فائدہ جس میں انسانیت ہی نہ ہو؟ سر پلیز جلدی کریں، میری بہن مر جائے گی۔ ان ظالموں نے میری بہن کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ راز سے وہ کسی تکلیف پہ ہے، میں جانتی ہوں، ان لوگوں سے تو اللہ پوچھے گا۔ اریبہ روتے ہوئے سوار کا بازو جکڑ گئی تھی۔ سوار تیزی سے اندر کی جانب گیا۔ ڈاکٹر کی جانب پہنچتے اس کے قدم زمین میں جکڑے۔ اسٹریچر پر لیٹے وجود کو دیکھتے اس کی آنکھیں ساکت ہو گئی۔ ہوا بھی لمحوں کے لیے رک گئی تھی۔ سوار کا چہرہ لمحے میں ہی نچڑ گیا تھا۔ اس عورت کو وہ اتنے عرصے بعد اس حال میں دیکھے گا، یہ اس نے کہاں سوچا تھا؟ فرین کا سرخ چہرہ دیکھتے ہی سوار کی آنکھیں خون رنگ ہوئی تھی۔ اس کی چیخوں سے وہ ہوش میں آتے بری طرح چلایا، اگر اسے کچھ بھی ہوا میں اس اسپتال کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ رہی بات پیسوں کی، تو پیسے ابھی کلیئر ہو جائیں گے، فوراً کے فوراً آپریشن شروع کرو۔ اگر اس بچے کو اور اس کی ماں کو کچھ بھی ہوا تو میں تم سب کو کہہ رہا ہوں، تم لوگ کہیں دوبارہ کام کرنے کے قابل نہیں رہو گے۔ بہت پیسے کی ہوس ہے نا، عمر بھر تم لوگ پیسوں کو بھول جانا۔ اس کی دھار سنتے ہی اریبہ لرز گئی تھی۔ فرین کی چیخیں بالکل تھم گئی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں میں عجیب سا درد لیے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو پوری قوت سے چلا رہا تھا۔ ڈاکٹر بری طرح گھبراتے فرین کے پاس گئے۔
کچھ لوگوں نے مل کر سوار کو باہر نکالا جو پاگل ہونے کے در پر تھا۔ اگر اسے کچھ بھی ہوا میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، وہ دیوانہ وار چلاتے باہر آیا۔ اریبہ اس کو دیکھتی حیران تھی، اچانک اسے ہوا کیا تھا کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر وہ جو بھی تھا وہ دو وجود نہ صرف سمجھ گئے تھے بلکہ اچھی طرح جان بھی گئے تھے۔ لیبر روم کا دروازہ پھر سے بند ہوا، شاید اب اندر کارروائی اسٹارٹ ہو چکی تھی۔ فرین کی چیخوں پر سوار نے تڑپتے ہوئے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ اسے کیا ہو گیا تھا؟ یہ وہ کیا کر رہا تھا؟ اس دنیا کی بھیڑ میں وہ کہاں گم ہو گیا تھا؟ وہ اپنے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑتا پوری قوت سے چلایا۔ دور بیٹھی اریبہ اچھلتے ہوئے اپنے دل پر ہاتھ رکھ گئی، مگر اس شخص کے لیے اس کے دل سے صرف اور صرف دعائیں نکل رہی تھیں، ایک طرف دعائیں ایک طرف بددعائیں۔ دیکھنا یہ تھا کہ دعاؤں کو جیتنا تھا یا پھر بددعاؤں کو۔ لیبر روم کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے وہ نازک حالت میں اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑے بیٹھا تھا۔ اس کو ہو کیا رہا تھا؟ اس کو ہوا کیا تھا؟ اریبہ کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس کی بہن کو دیکھ کر اس کا ایسا ری ایکشن، وہ تجسس میں چلی گئی تھی۔ وہ اپنے بالوں کو بری طرح نوچتے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا گیا۔ اس وقت اس کو اپنا وجود اتنا برا لگ رہا تھا کہ اس کو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس وقت خود کا ختم کر لے۔ درد بھری سماعتیں اب تک نہیں گزری تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے سے فرین لیبر روم میں تھی، مگر اب تک کوئی خبر نہیں آئی تھی۔ اس کو کچھ ہو نہ جائے، فرین کے بچے کو کچھ ہو نہ جائے۔ وہ عجیب کشمکش کی حالت میں باہر بیٹھا تھا، کپ کپاتے ہوئے لب اندر موجود ان دونوں وجودوں کے لیے دعا گو تھے۔ وہ اس کی موت نہیں برداشت کر سکتا تھا۔ اس کو ان درد بھرے لمحوں میں معلوم ہو گیا، اس کی آنکھیں ضرورت سے زیادہ سرخ پڑنے لگی۔ اتنا ٹائم کیوں لگ رہا تھا؟ اس کو سمجھ نہیں آیا۔ وہ تو اللہ کا شکر تھا کہ وہ وقت پر یہاں موجود تھا، نہیں تو آج اس سے زیادہ وہ سوچ نہ سکا۔ ہمت ایک لمحے میں ہی ٹوٹ گئی تھی۔ وہ اپنے سرخ چہرے کو اپنے ہاتھوں میں چھپائے اپنے چہرے کو اپنے گھٹنے پر رکھ گیا۔ دل فاضل کی دعا کو میں مصروف تھا۔ عجیب انداز میں دل یوں دھڑک رہا تھا جیسے کچھ برا ہونے والا ہو، مگر زبان صرف اور صرف دعا میں مصروف تھی۔ اگر اس کو کچھ بھی ہو جاتا تو وہ مر جاتا، اس کو اندازہ ہو گیا تھا۔ ابھی وہ یوں ہی بیٹھا تھا کہ تبھی لیبر روم کا دروازہ کھلا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر وہ اٹھ نہ سکا۔ کچھ لمحوں میں ہی وہ سالوں کا بوڑھا ہو گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا پاؤں میں جان ہی نہ ہو۔ وہ وہیں بیٹھے رہا۔ اریبہ بھاگ کر ڈاکٹر کے پاس آئی تھی۔ ہو نہ ہو سوار کی سماعتیں بھی ڈاکٹر کے منہ سے نکلنے والے الفاظ پر ہی لگی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر، میری آپی کیسی ہیں؟ اریبہ کی نم بھیگی آواز سنتے ہی سوار نے اپنی مٹھیاں بھیج لی۔ زبان اب بھی اس کے لیے دعا کرنے میں مصروف تھی۔ مبارک ہو، آپ سب کو بیٹا ہوا ہے۔ ڈاکٹر کی آواز سنتے ہی اریبہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے، جبکہ زمین پر بیٹھے سوار نے بھی سکون کی گہری سانس لی۔ ڈاکٹر، میری آپی کیسی ہیں؟ اریبہ نے ہچکیوں میں پوچھا۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا معاوضہ ہے کہ آپ کی بہن بھی بالکل ٹھیک ہے، بچہ بھی بالکل ٹھیک ہے اور پیشنٹ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ ہم نے انہیں روم میں شفٹ کر دیا ہے، اب آپ لوگ ان سے مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر مسکرا کر کہتی وہاں سے نکل گئی، جبکہ اریبہ تیزی سے اندر بھاگی تھی۔ باہر بیٹھے سوار نے پھر سے اٹھنے کی کوشش کی مگر نہیں۔ قدموں میں طاقت ہوتی تو وہ اٹھ کھڑا ہوتا نا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اب کی دفعہ آنکھوں میں سکون تھا، ایسا سکون جو پچھلے 3-4 گھنٹوں سے اس کو نصیب نہیں ہوا تھا۔ اس کا بچہ ٹھیک تھا، اس کی بیوی ٹھیک تھی، تو وہ بھی ٹھیک تھا۔ ہاں، اس کی بیوی، اس کا بچہ، اندر اسٹریچر پر لیٹی لڑکی اس کی کچھ اور نہیں بلکہ بیوی تھی، جس کے ساتھ اس نے بہت ناانصافی کی تھی۔ وہ اپنے بالوں کو پھر سے مٹھی میں جکڑتا اپنے چہرے کو اپنے گھٹنے پر گرا گیا۔ اس کا بچہ ہوا تھا اور اس کے اندر اتنی بھی ہمت نہ تھی کہ وہ اٹھ کر اپنے بچے کو ہی دیکھ لیتا۔ کیسے اٹھتا جس عورت کے ساتھ اس نے اتنی ناانصافی کی تھی، اتنا ظلم کیا تھا؟ کیا حق تھا اس کا اس بچے پر؟ اب وہ اسی کا بچہ تھا، مگر دیکھنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ وہ اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑتا چیخا۔ آگے پیچھے سے گزرتے لوگوں نے حیرت سے شخص کو دیکھا جو پاگلوں کی طرح اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ چلا جا رہا تھا۔ کیوں چلا جا رہا تھا؟ کیوں چلا رہا تھا؟ نہیں پتا، مگر چلا رہا تھا۔ بہت سے لوگ اسے پاگل سمجھے اور بہت سے لوگ شاید اس کا دکھ بنا سنے ہی سمجھ چکے تھے۔ کافی دیر چلانے کے بعد وہ اپنا چہرہ گھٹنوں میں گراتے گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ وہ کہتا تھا کہ اس مرد کو اب بہت عرصہ یوں ہی سفر کرنا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں کو مونتا گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ بند آنکھوں کے پیچھے تیزی سے ماضی کا منظر گزرنے لگا۔ جس چیز سے وہ اب تک دور بھاگتا تھا وہی چیز اس کی آنکھوں کے پیچھے موجود تھی۔ اس کے دل میں درد اٹھا۔ وہ اپنے چہرے کو مسلتا اپنا سر دیوار سے ٹکا گیا۔ آنکھوں کے پیچھے کا منظر تیزی سے ماضی کی جانب بڑھنے لگا۔ ماضی، تیرے سامنے آ جانے سے یہ دل میرا دھڑکا ہے۔ یہ غلطی نہیں ہے تیری، قصور نظر کا ہے۔ وہ گنگناتے ہوئے واش روم سے باہر آیا تھا۔ اس کا توانا جسم تولیے میں لپٹا بھلا محسوس ہو رہا تھا۔ کوئی لڑکی اگر اس کو اس حال میں دیکھتی تو ضرور وہ اپنے دل سے محروم ہو جاتی۔ سامنے کھڑا شخص تھا ہی اتنا خوبصورت کہ اس کو دیکھتے ہی لوگ اپنا دل اس کے آگے حاضر کر دیتے۔
وہ اپنے بالوں کو جھٹکتا آئینے کے آگے آ کر کھڑا ہوا۔ اف، یہ حسن! اپنی نشیلی نیلی آنکھوں میں دیکھتے اس کے لب مغروریت سے مسکرائے تھے۔ وہ شخص انتہا کا مغرور تھا، ہوتا بھی کیوں نہ، اتنا خوبصورت تھا اور اپنی خوبصورتی کے بارے میں جانتا بھی تھا۔ مغرور ہونا تو بنتا ہی تھا۔ جہاں جاتا تھا لڑکیاں مکھیوں کی طرح اس کے آگے پیچھے گھومتی تھیں کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مغرور ہو جاتا۔ 27 سالہ زوار شاہ کئی لڑکیوں کا کرش تھا، بہت سے رشتے اس کی اپنی چوکھٹ پر آئے تھے، مگر اس کی ناک کے نیچے کوئی اترتا ہی نہ تھا۔ اس کو کسی ایسی لڑکی سے شادی کرنی تھی جو اس کے دل کو چھو جائے، اور شاید ایسی لڑکی اس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنے بالوں میں کنگھا پھیرتا خود پر پرفیوم چھڑکنے لگا۔ اپنے آپ کو دیکھ کر صرف اور صرف اس کو ایک چیز یاد آتی تھی، اور وہ تھی اس کی ماں۔ بچپن میں ہی اس کی ماں اس کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس کی ماں بھی بے تحاشا خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کہ بندہ دیکھ لے تو جگہ پر تھم جائے، اور وہی خوبصورتی اس کو بھی ملی تھی۔ ویسے تو سارا خاندان ہی خوبصورت تھا، مگر ماں کا تو کوئی مول ہی نہیں تھا۔ وہ اپنی ماں کی تصویر پر ہاتھ پھیرتا تیزی سے ڈریسنگ روم کی جانب پڑ گیا تھا۔ مزید لیٹ ہو جاتا تو بیجان نے اس کو اتنی سنانی تھی جس کا کوئی وقفہ نہیں تھا۔ ایک بار سنانے لگتی ہی تو پھر سناتی ہی رہتی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ مکمل تیار ڈریسنگ روم سے باہر آیا۔ بلیک کلر کے پینٹ کوٹ میں اس کا وجود دمک رہا تھا، سفید شرٹ اندر پہنی، اسی کے اوپر کالی ٹائی لگائے وہ ایک شہزادہ ہی تو معلوم ہو رہا تھا۔ بالوں کا ایک انوکھا سا خوبصورت سا ڈیزائن بنایا تھا جو اس کے چہرے پر بے حد جچ رہا تھا۔ آئینے کے آگے آ کر کھڑے ہوتا وہ سیٹی بجاتے اپنے آپ کو دیکھنے لگا۔ اپنے آپ کو دیکھتے ہی اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے پرفیوم اٹھاتے اپنے اوپر بے تحاشا چھڑکنا شروع کیا۔ آدھے سے زیادہ پرفیوم اپنے اوپر چھڑک کر اس نے پرفیوم کو واپس اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ کمرہ پرفیوم کی خطرناک مہک سے مہکنے لگا۔ وہ گنگناتا ہوا اپنی گاڑی کی چابی اٹھاتا تیزی سے باہر نکلا۔ لاکھ جلدی جانے کی کوشش کرتا مگر لیٹ ہو ہی جاتا۔ وہ بیجان نے اسی لیے اس کا نام لیٹ لطیف رکھا تھا، کیونکہ جلدی اٹھنے کے بعد بھی اگر کوئی دیر کرتا تو وہ تھا زوار شاہ۔ وہ تیزی سے سب کی نظروں سے بچتا باہر کی جانب بھاگا تھا، مگر بیجان کی نظروں سے کوئی بچ جائے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ بیجان کی آواز سنتا وہ کھسیا گیا۔ زوار بیٹا اندر آؤ، کتنی بری بات ہے، سب ناشتہ کر رہے ہیں اور تم سب سے ملے بغیر جا رہے ہو۔ بیجان کی پاٹ دار آواز سنتے وہ اپنے بالوں کو سیٹ کرتا تیزی سے ڈرائنگ روم کے اندر گیا، جہاں تمام افراد بیٹھے اسی کو دیکھ رہے تھے۔ بیجان خلاف معمول آج اچھے موڈ میں بیٹھی تھی، ورنہ جتنا لیٹ ہو کر وہ آیا تھا اور اوپر سے بنا ملے جا بھی رہا تھا، جتنا غصہ انہوں نے اس پر کرنا تھا اس کا آدھے سے زیادہ انہوں نے نہیں کیا تھا۔ وہاں کیوں کھڑے ہو میرے بچے، آؤ اپنی دادی کے برابر میں بیٹھو۔ وہ نرمی سے اس کو اپنے برابر والی کرسی کی جانب اشارہ کرنے لگی۔ وہ حیرت سے منہ کھولتا بیجان کے برابر جا کر بیٹھا۔ آج تو بیجان وہ کر رہی تھی جو آج تک بیجان نے کیا ہی نہیں تھا۔ وہ سخت حیران تھا۔ بیجان خیریت ہے؟ جب اسے بہت کوشش کے باوجود بھی برداشت نہ ہوا تو اس نے ہلکے لہجے میں بیجان سے پوچھ ہی لیا۔ ہاں میرے بچے، سب خیریت ہے، بس تم سے تھوڑی بات کرنی تھی۔ مجھے جلدی سے ناشتہ کرو، پھر میری بات سن لینا۔ بیجان کی بات سنتے اس کا حلق کڑوا ہو گیا، تو اس لیے انہوں نے اس کو بنا کچھ بولے ناشتے پر بٹھایا تھا۔ بات وزنی ہوگی، وہ پہلے ہی سمجھ گیا تھا۔ جلدی ناشتہ اپنے اندر انڈیلنے کے بعد وہ بیجان کے آگے کھڑا تھا۔ تمام افراد ان دونوں دادی پوتا کو دیکھ رہے تھے۔ بیجان نے اپنا البم اٹھاتے اس میں سے ایک تصویر نکالتے زوار کے سامنے رکھی۔ یہ لڑکی کیسی ہے زوار؟ اچھی ہے دادی، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ بیجان نے ایک اور تصویر نکال کر اس کے سامنے رکھی۔ یہ کیسی ہے زوار؟ دادی یہ اور بھی زیادہ اچھی ہے۔ اس نے ہلکے سے تصویر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ بیجان نے مسکراتے ہوئے ایک اور تصویر نکالتے زوار کے سامنے رکھی۔ اور یہ کیسی ہے؟ نائس، یہ سب سے زیادہ اچھی ہے۔ زوار مسکراتے ہوئے سب کو دیکھنے لگا۔ اچھا اب یہ بتاؤ کہ تینوں میں سے تمہیں سب سے زیادہ کون سی پسند ہے، پھر ہم اس سے تمہاری شادی کروائیں گے۔ بیجان مجھے تینوں ہی پسند ہے، وہ سب کو دیکھتا مسکراتے بولا۔ اوف اللہ، اس لڑکے کا تو دماغ ہی خراب ہو گیا ہے، اب کیا تینوں سے شادی کرے گا؟ بیجان غصے سے بولی۔ بیجان ان تینوں میں سے مجھے کسی سے بھی شادی نہیں کرنی، اور ابھی مجھے شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ جیسے ہی مجھے آپ کی بہو ملے گی سب سے پہلے میں آپ کو آ کر بتاؤں گا، اس کے بعد آپ میری شادی شوق سے کروائیے گا۔ وہ جھک کر ان کے کندھے چومتا تیزی سے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ بیجان ہے کرتی رہ گئی۔ یہ لڑکا ہاتھ آ جائے یہ اس صدی میں کہاں ممکن تھا۔ اس کی گاڑی بھاگتے دوڑتے شاہ انڈسٹریز کے آگے آ کر رکی۔ وہ اپنی کمپنی کو دیکھتا مسکراتے ہوئے باہر نکلا تھا۔ سخت دھوپ نے اس کا استقبال کیا تھا۔ وہ سورج کو کینا تو اس نگاہوں سے دیکھنے کا کالا چشمہ نکالتے ہوئے اپنی آنکھوں میں چڑھا گیا تھا۔ اوف اللہ، ایک تو یہ گرمی۔ وہ ہاتھوں سے اپنا پسینہ صاف کرتا تیزی سے اندر داخل ہوا۔ اے سی کی ٹھنڈک نے اس کو
پرسکون پہنچایا تھا۔ اف اللہ، اچھا ہوا کہ یہ سب ہے نہیں، تو جتنی گرمی ہے میں نے تو گرمی سے پگھل ہی جانا تھا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنے آفس کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ ورکرز اسے سلام کر کے جا رہے تھے، جن کا جواب وہ سر کے خم سے دیتا اپنے آفس کا دروازہ کھولتا تیزی سے اندر داخل ہوا، مگر دوسرے ہی لمحے اس کے قدم زمین نے جکڑے تھے۔ کالی چادر میں لپٹی وہ اس کے آفس میں بیٹھی تھی۔ اس کو اپنے آفس میں بیٹھے دیکھ اس کے لب ہلکا سا مسکرائے۔ دوسرے ہی لمحے وہ مغروریت سے مسکراتے اس کے سامنے جا کر بیٹھا۔ حیرت کی بات ہے مس فرین، ویسے تو میں بلاؤں آپ آتی نہیں، آج خود ہی یہاں بیٹھی ہیں، خیریت ہے؟ وہ مسکراتا ہوا فرین کے سرخ و سفید چہرے پر نگاہیں گاڑ گیا۔ فرین اس کی نگاہوں سے ڈسٹرب ہوتی اپنے چہرے پر چادر کر گئی تھی۔ اب صرف اس کی سیاہ آنکھیں تھیں جو زوار دیکھ سکتا تھا، اور اس کی یہی چیزیں ہی زوار کو سب سے زیادہ پسند تھی۔ وہ اپنی آنکھوں میں نرمی کا تاثر بھرے فرین کو دیکھے جا رہا تھا۔ سر، میں نے آپ سے کل لون کا کہا تھا۔ وہ اپنے لبوں کو کاٹی ٹھہر کر بولی۔ جی مس فرین، کل آپ سے اس معاملے میں مکمل بات نہیں ہوئی۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کتنا لون چاہیے؟ فرین لب کاٹتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال گئی تھی۔ 20 لاکھ۔ واٹ؟ اتنا لون مس فرین؟ فرین نے اپنی آنسو بھری آنکھوں کو نیچے کر لیا تھا۔ جی سر، وہ میری ماں کی بیماری کے لیے میں نے مامی سے قرض لیا تھا۔ اب وہ مجھ پر زور زبردستی کر رہی ہیں، میں ان کا قرض واپس کروں تو نہیں تو وہ مجھے گھر سے نکال دیں گی۔ پلیز سر، آپ کچھ کر دیں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں کام کر یہ سارا لون چکا دوں گی۔ اس کی بات سنتے زوار کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ یہ لڑکی اس کو ہلکی ہلکی پسند تھی اور اس کے ساتھ وہ شادی جیسا تجربہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا تھوڑا آگے آیا تھا۔ فرین ڈر کر پیچھے ہوئی۔ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مس فرین، میں آپ کو 20 لاکھ دینے کے لیے تیار ہوں، اور میں آپ سے وہ واپس بھی نہیں لوں گا۔ نہیں سر، میں کچھ بھی کر کے واپس… پوری بات تو سن لیں مس فرین، ایک شرط میں آپ کو 20 لاکھ دے دوں گا، اور آپ مجھے وہ 20 لاکھ واپس بھی نہیں دیں گی۔ آپ کو وہ شرط پوری کرنی ہوگی بس۔ سر، آپ جو کہیں گے میں وہ ماننے کے لیے تیار ہوں۔ آپ جو ٹاسک مجھے دیں گے میں وہ ٹاسک پورا کروں گی، مگر پلیز سر، مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے، مجھے لون دے دیں۔ فرین اس کے آگے باقاعدہ گڑ گڑا رہی تھی۔ اوکے مس فرین، میں آپ کو 20 لاکھ دے دیتا ہوں، مگر شرط یہی ہے کہ آپ کو مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، اور یہ نکاح کتنا عرصہ چلے گا کتنا نہیں میں نہیں جانتا، مگر آپ کو مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، اور کچھ عرصے آپ میرے ساتھ رہیں گی بیوی بن کر۔ اگر میرا دل کیا کہ میں اس رشتے کو ہمیشہ کے لیے جاؤں تو میں اس رشتے کو ہمیشہ چلاؤں گا، نہیں تو اگر میرا دل بھر جاتا ہے اس شادی سے جیسا رشتے سے تو میں آپ کو طلاق دے دوں گا، اور میں آپ سے واپس 20 لاکھ کا مطالبہ بھی نہیں کروں گا، اور میری شرط بس یہی ہے۔ وہ فرین کے سر پر بم پھوڑتا اپنی کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، جبکہ فرین بالکل ساکت اس کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ ایک لمحے کو تو اس کا دل کیا کہ وہ اس آفر کو اس مغرور شخص کے منہ پر مار دے، مگر مامی کے تانے، اپنی بہن کی سسکیاں، سبوں نے اس کے منہ کو کچھ وقت کے لیے بند کر دیا تھا۔ ان سب چیزوں کو اچھا کرنے کے لیے اس کو وہ کڑوا گھونٹ بھرنا تھا۔ سر، میں اس نکاح کے لیے تیار ہوں۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو روکنے کی بڑی مشکل سے یہ الفاظ کہے تھے۔ اس کے الفاظ سنتا زوار مسکراتے ہوئے اپنی کرسی سے کھڑا ہوا۔ سو پھر تیار ہو جائیں مس فرین، مولوی صاحب آ رہے ہیں، آپ نکاح کے بعد میرے فلیٹ پر رہیں گی، اور آپ کے ساتھ جا کر میں آپ کی مامی کو وہ پیسے واپس کروں گا۔ وہ کھڑا ہوتا تیزی سے باہر نکل گیا تھا، ساتھ ساتھ وہ اس کو بلانا بھی نہیں بھولا۔ وہ اپنے آنسوؤں کو صاف کرتی اپنی چادر کو اچھے طریقے سے اپنے وجود پر لپیٹتی تیزی سے اس کے پیچھے گئی تھی۔ جب فیصلہ کر ہی لیا تھا تو رونے دھونے کا کیا فائدہ؟ وہ مولوی صاحب سے ملتا ان کو مسکراتے ہوئے رخصت کر چکا تھا۔ جو وہ چاہتا تھا وہ ہو چکا تھا، جبکہ اندر بیٹھی فرین بے مشکل اپنے آنسو چھپائے بیٹھی تھی۔ وہ ڈرائنگ روم میں آتا اس کے آگے اپنا ہاتھ پھیلا گیا۔ چلے مس فرین؟ کدھر سر؟ فرین حیران ہوئی۔ میرے کمرے میں مس، اب آپ میری بیوی ہیں، سو آپ کو میرے کمرے میں چل کر مجھے سکون بھی تو دینا ہے۔ چلیں، کب سے بھی سکون ہوں میں، جب تک آپ مجھے سکون نہیں دیں گے کہاں مجھے سکون آئے گا؟ وہ شرافت سے اپنی پلکیں پٹپٹاتا فرین کا چہرہ گلابی کر گیا۔ اتنی جلدی وہ ان سب چیزوں کے لیے تیار نہ تھی، مگر شاید وہ شخص تیار تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کھڑی ہوتی، سوار جھک کر اس کو اپنی گود میں اٹھا گیا۔ اس کی اس حرکت پر وہ بری طرح سرخ ہوتے اس کا گریبان سختی سے اپنے ہاتھوں میں جکڑ گئی۔ سنبھال کے پکڑیے گا مس فرین، اگر گر گئیں تو بے فضول یہ رات خراب ہو جائے گی۔ اپنی باتوں سے وہ فرین کے چودہ طبق روشن کر گیا۔ فرین سختی سے اس کا گریبان تھامے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ وہ اس کو گود میں لیے نرمی سے کمرے کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ فرین نے مزید سختی سے اس کا کالر جکڑ لیا تھا۔ وہ شخص اس کو پھینک دے گا، اس کو پکا یقین تھا۔ اچھائی کی امید وہ بھلا اس مرد سے رکھتی کب تھی؟
اگر اس کی مجبوری نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی اس سے نکاح نہ کرتی. یہ مجبوری ہی تھی جو اس نے اس سے نکاح کیا تھا. اگر اس کی مجبوری نہ ہوتی تو وہ کسی بھکاری سے شادی کرنا مناسب سمجھتی، مگر اس سے بالکل بھی نہیں. وہ کمرے کا دروازہ لاک کرتے تیزی سے بستر پر آیا. فرین اس کی تیزیاں دیکھتے ہی تھوڑا پیچھے ہو کر بیٹھی. کیا یار بیوی، تمہارا شوہر ہوں میں، تمہارے پاس آ رہا ہوں تو تم دور جا رہی ہو. سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے کہ تم کیا کر رہی ہو. نہیں سر، وہ میں سر نہیں، زوار ہوں میں. آج سے تم میرا نام زوار ہی لوگی، وہ مسکراتے ہوئے بولا. اس کی بات سنتے ہی فرین لب کاٹ کر رہ گئی تھی. چلو میری جان، اب مجھے سکون دو، بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں میں. بیوی کا سکھ چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آج رات تم مجھے اتنا سکھ دو کہ میں بالکل سکھی ہو جاؤں. وہ مسکرا کر کہتا اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا. فرین اس کو دیکھتے ہی اپنے لب پوری طرح کاٹنے لگی. وہ اس رشتے کو اتنی جلدی نہیں شروع کرنا چاہتی تھی. جان، شوہر کی بات پر بھی اگر شوہر کو پیار نہ کرو تو اللہ ناراض ہوتے ہیں اور فرشتے لعنت دیتے ہیں. اس کی بات سنتے فرین تیزی سے اس کے چہرے پر جھکی. اس کے چہرے کو نرمی سے اپنے ہاتھوں میں تھامتی وہ اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گئی. سوار آنکھیں موندے مسکرایا. دوسرے ہی لمحے وہ اس کو سختی سے اپنی باہوں میں جکڑتا اس کو خود کے نیچے کر گیا تھا. آج رات میں تمہیں بتاؤں گا کہ پیار کرنا کسے کہتے ہیں، وہ اس کے کان میں کہتا اس کی گردن پر اپنے لب رکھنے لگا. اس کی مونچھوں کی چبھن سے فرین پوری طرح پریشان ہوتے اس کو پیچھے ہٹانے لگی، مگر مجال ہے جو وہ ڈھیٹ پیچھے ہٹ جائے. وہ نرمی سے اس کی گردن چومتا اب اس کی دھڑکنوں پر آیا تھا. فرین پوری طرح شرماتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اس کو دور ہٹا رہی تھی. اس شخص کی حرکتیں اس کو اٹیک دینے کے در پہ تھیں، مگر اس کے ہٹانے سے بھی وہ ہٹ نہیں رہا تھا، بلکہ اپنی گرفت مزید مضبوط کر لے رہا تھا. تھک ہار کر فرین نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا. وہ سر سے لے کر پیر تک فرین کو نرمی سے چومتا رہا. دوسرے ہی لمحے وہ اس کے چہرے پر جھکتا اس کے لبوں کو جکڑ گیا. فرین نے بھی اس کی شدت میں اس کا ساتھ دیا. اپنی شدت میں اس کا ساتھ محسوس کر سوار کے لب ہلکا سا مسکرائے تھے. دوسرے ہی لمحے وہ اس سے الگ ہوتا اپنی شرٹ اتار کر پھینک گیا. فرین شرما کر اپنی نظریں جھکا گئی. دوسرے ہی لمحے وہ اس کے اوپر گھٹا بن کر چھایا تھا. اس کو بے لباس کرتے ہی وہ نرمی سے اس کے چہرے کے ہر نقوش کو چومتا اس کی روح تک میں داخل ہو گیا. فرین کے لبوں سے آہ ٹوٹ کر خارج ہوئی تھی، جنہیں وہ اپنے لبوں میں دباتا اس کے لبوں کو سختی سے اپنے لبوں میں جکڑ گیا تھا. اس کی شدتوں سے کمرہ لرز رہا تھا. چاند بھی ان کے ملن پر شرما کر بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا. اس کمرے میں سوار کی شدتیں اور فرین کی ہلکی ہلکی سسکیاں گونج رہی تھی، جو بتاتی تھیں کہ آج رات وہ مکمل ہو چکے تھے. ان دونوں کی شادی کو 1 مہینہ گزر چکا تھا. اس 1 مہینے میں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اتنا خوش رہے تھے جس کا کوئی حساب نہیں. فرین شروع میں جس کو اتنا ناپسند کرتی تھی اب اس سے بے حساب محبت کرنے لگی تھی. ہر روز وہ اس کو اپنی محبت کی بارش میں ایسے بھگوتا تھا کہ وہ مزید اس کی دیوانی ہو جاتی. ابھی وہ اس کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ تبھی وہ کمرے کے اندر داخل ہوا. فرین اس کو دیکھتے مسکرا دی. وہ اس کے پاس آیا. نرمی سے فرین ان کی گود میں سر رکھ گیا. جان، بہت تھک گیا ہوں، وہ تھکے تھکے لہجے میں بولا. یہ عورت اس کو مکمل کر چکی تھی. وہ اس کو کن لفظوں میں بتاتا. میں آپ کی ساری تھکن اتار دوں گی زوار. وہ نرمی سے اس کے بالوں کو سنوارنے لگی. ہاں جان، آج میری ساری تھکن اتار دو، کل تو میں ویسے بھی چلا ہی جاؤں گا، پھر تم سکون سے رہنا میرے بغیر. وہ کھڑے ہوتا نرمی سے اس کو تکیے پر لیٹاتا اس کے اوپر آتے اس کی گردن پر جھک گیا. جبکہ اس کی بات سنتے فرین بے یقین تھی. اتنا کچھ ہو جانے کے بعد وہ اس کو چھوڑ دے گا، یہ اس نے کہاں سوچا تھا. وہ بنا سوچے بنا کچھ بولے اس شخص کو اپنے اوپر سہتی رہی. اگلے دن صبح سوار جا چکا تھا. وہ ہمت کر کر کھڑی ہوتی اپنی چادر کو اپنے اوپر اچھے سے لپیٹ گئی تھی. وہ شخص اس کو طلاق دیتا یہ کہاں اس کو گوارا تھا. وہ بری طرح روتے ایک پرچے پر اپنے دل کی باتیں لکھتے تیزی سے اس کمرے سے نکل گئی. جاتے جاتے اس نے ایک چیز بھی اپنے لیے نہیں رکھی تھی. اس گھر میں اس کا جو کچھ بھی تھا وہ صرف اور صرف اس کا تھا، اور وہ اس کی چیزیں اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتی تھی. مگر ہاں، اس شخص کی نشانی کو وہ اپنے پیٹ میں ضرور لے کر جا رہی تھی. وہ ایسے سے اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتی تیزی سے اس فلیٹ سے نکل گئی. جس شخص سے اس کو بے تحاشا محبت تھی، اس شخص سے اس کو طلاق تو منظور نہ تھی. وہ روتے ہوئے آگے پیچھے راستوں پر چلنے لگی. دور تقدیر نے دکھ بھری گہری سانس خارج کی تھی. سوچا تھا کہ اس کو بتائے گی کہ وہ باپ بننے والا ہے، مگر وہ شخص اپنی بات کہہ کر اس کو خاموش کر گیا. وہ بری طرح روتے سنسان راستے پر چلتی جا رہی تھی. اب پتہ نہیں آگے کیا ہونا تھا، یہ تو وقت ہی جانتا تھا. آسٹریلیا سے وہ واپس پاکستان آ چکا تھا. ان 3 دن اس نے اپنی جانے تمنا کے بغیر کیسے گزارے تھے بس وہی جانتا تھا. جب اس نے شادی کی تھی تو فرین کو وہ بس ہلکا پھلکا پسند کرتا تھا، مگر شادی کے بعد وہ مکمل طور پر اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا. اس کی قربت میں بہکتے ہی وہ اس کو اپنا سب کچھ سونپ چکا تھا. شادی کے بعد وہ اب پورے 3 دن کے لیے اسے دور ہوا تھا.
اور یہ 3 دن اس نے کیسے گزارے تھے یہ بس وہی جانتا تھا۔ فلیٹ کے باہر پہنچتے اس نے سکون کی گہری سانس لی۔ روز اس کے ساتھ ہوتا تھا، مگر پھر بھی پتہ نہیں کیسی بے چینی تھی جو اس کو ہو رہی تھی۔ گھر کے اندر داخل ہوتے اس نے مسکراتے ہوئے فرین کو آواز لگائی۔ شادی کے بعد گھر میں پہلی بار اتنا سناٹا تھا۔ وہ تھوڑا پریشان ہوا، مگر یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ شاید فرین سو رہی ہے۔ اور ویسے بھی واپسی کا اس نے فرین کو بتایا کب تھا؟ اس نے تو اس کو جانے کا بھی نہیں بتایا تھا۔ فرین نے انٹرسٹ ہی نہیں لیا تھا، تو ہلکے پھلکے انداز میں وہ بتا کر اس کو نکل آیا۔ 3 دن اس نے فرین کو بے حساب کال کرنے کی کوشش کی تھی، مگر مجال ہے جو اس لڑکی نے ایک بھی کال اٹھائی ہو۔ بیڈ روم کے اندر داخل ہوتے ہوئے وہ پریشان ہوا تھا۔ کمرہ بالکل خالی تھا اور ایسا لگ رہا تھا کئی دن سے کمرے میں صاف صفائی نہیں ہوئی ہو۔ اے سی تو نہ تھی۔ فرین جتنی صفائی پسند فرین تھی، کبھی کبھار تو اس کی ان حرکتوں سے وہ بھی تنگ آ جاتا تھا۔ فرین میری جان، وہ ہلکے لہجے میں اس کو پکارنے لگا۔ کوئی رسپانس نہ پاتے اس نے زوردار انداز میں فرین کو آواز لگائی تھی۔ اس کی آواز نہ پاتے وہ پریشانی سے اس کو پورے گھر میں ڈھونڈنے لگا، مگر جب وہ اس کو پورے گھر میں کہیں نہ ملی، تب وہ تیزی سے دوبارہ اپنے کمرے میں آیا۔ سائڈ ٹیبل پر اس پرچے کو وہ تیزی سے پرچے کی جانب بڑھا۔ پرچے کو کھولتے ہی اس کے قدم ہل کر رہ گئے تھے۔ میں جا رہی ہوں۔ میں سمجھتی تھی کہ شاید آپ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے ہیں، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ اتنا عرصہ میرے ساتھ رہ کر بھی ایسا کریں گے۔ میں سب برداشت کر سکتی ہوں، مگر طلاق نہیں، اس لیے میں جا رہی ہوں۔ مجھے ڈھونڈیے گا مت۔ آپ کی بیوی فرین۔ اس کے الفاظ پڑھتے وہ بے دم ہوتا زمین پر گرا تھا۔ اس نے کب کہا تھا کہ وہ اس کو چھوڑ رہا ہے؟ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا تیزی سے باہر نکلا۔ وہ جہاں جہاں اس کو ڈھونڈ سکتا تھا اس نے وہاں ڈھونڈا، مگر وہ اس کو کہیں نہ ملی۔ 9 ماہ میں وہ سدھر کر رہ گیا تھا۔ شرارتی سے زوار شاہ بالکل بدل کر رہ گیا تھا۔ وہ تھا جو کبھی بھی نہیں تھا، اور ان سب میں وہ اس کو ایسے ملے گی یہ اس نے کہاں سوچا تھا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتا کھڑا ہوا۔ وہ کسی صورت اس کو اپنے آپ سے دور نہیں جانے دے گا، وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ اریبہ فرین کو لیے باہر آ رہی تھی۔ فرین کی گلابی رنگت اس وقت بالکل زرد تھی۔ ان 9 ماہ میں وہ نچوڑ کر رہ گئی تھی۔ دور کھڑے زوار شاہ کو شدت سے احساس ہوا تھا کہ اس وقت اس کو اپنی بیوی کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ وہ معصوم چھوٹا سا بچہ اپنی خالہ کی گود میں ہاتھ پیر مار رہا تھا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو دیکھتے زوار کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ وہ اس کا بچہ تھا، مگر کتنا بدنصیب باپ تھا نا وہ، کہ اب تک وہ اپنے بچے کو دیکھ نہیں سکا۔ دوسرے ہی لمحے وہ سر جھٹکتا اپنی گاڑی کو تیزی سے دوڑاتے اریبہ اور فرین کے آگے رک گیا۔ اریبہ جو جلدی جلدی میں فرین کو نیچے لے کر اتری ہی تھی، اچانک سے اپنے سامنے گاڑی روکنے پر بری طرح چونکی۔ فرین نے سرخ نگاہوں سے زوار کو دیکھا تھا۔ وہ کسی بھی حال میں اس شخص کے ساتھ جانے کے لیے روادات نہیں تھی، نہ وہ جانا چاہتی تھی۔ زوار فرین کی آنکھوں میں ناپسندیدگی دیکھنے باہر آیا۔ اندر بیٹھو، تم دونوں میرے گھر جاؤ گی؟ بھائی شکریہ آپ کا، میری بہن کو بچہ ہو گیا، اب ہم اپنے گھر۔ اس سے پہلے کہ اریبہ اور کچھ کہتی، فرین نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہمیں آپ کے ساتھ کہیں بھی نہیں جانا زوار شاہ، یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بہن ہے۔ میں وہیں جاؤں گی جہاں سے میں ہوں۔ آپ کے ساتھ جو وقت میں نے گزارا وہ وقت خوبصورت ضرور تھا، مگر ہمیشہ کے لیے نہیں۔ یہ آپ کے جانے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا تھا، اس لیے میں آپ کو حق نہیں دوں گی کہ آپ میرے راستے میں آئیں۔ زوار نے بنا کچھ کہے اریبہ کی گود سے اس ننھے بچے کو لے لیا۔ فرین کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھی۔ مجھے میرا بچہ واپس کر دیں زوار، نہیں تو میں شور مچاؤں گی۔ میں چلا چلا کر سب کو بتا دوں گی کہ آپ مجھ سے میرا بچہ چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چیخنے سے پہلے یہ مت بھولنا کہ اس بچے کا باپ میں ہوں، یہ میرا بچہ ہے۔ جب ان 9 ماہ میں آپ نہیں تھے تو اب میں اس کو آپ کا بچہ کیسے مانوں؟ اس وقت مجھے چھوڑ گئے تھے تو آپ بھی جائیں۔ کیا میں نے تم سے یہ کہا تھا کہ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں؟ اس نے سختی سے فرین سے سوال کیا۔ فرین اس کا چہرہ دیکھتے لب کاٹ کر رہ گئی۔ مطلب تو آپ کا وہی تھا نا؟ فرین بری طرح رو دی۔ چپ چاپ گاڑی میں آ کر بیٹھو، نہیں تو اگر یہاں ڈرامہ میرے شروع کر دیا نا تو تمہیں منہ چھپانا پڑ جائے گا۔ وہ آ کر نہیں بیٹھنا تو خوشی سے جاؤ، مگر میں اپنا بیٹا نہیں دوں گا۔ وہ اس معصوم کو سختی سے اپنی باہوں میں تھامے تھوڑا پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اریبہ حیرانی سے ان دونوں کو بچوں کی طرح لڑتا دیکھ رہی تھی۔ فرین بنا کچھ کہے سہارے سے اس کی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ تیزی آنکھوں سے فرین کو دیکھتے وہ مسکرا دیا۔ وہ سر جھٹکتا اریبہ کی گود میں اس معصوم کو ڈالتا خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا۔ فیصلہ کر چکا تھا وہ کہ وہ اپنی نہ کردہ گناہ کی معافی بہت جلد مانگنے والا تھا۔ زوار اپنے فلیٹ کے آگے آ کر گاڑی روک گیا۔ اس فلیٹ کو دیکھتے فرین کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ اس فلیٹ کے کونے کونے پر ان دونوں کی خوشگوار زندگی کی یادیں بکھری پڑی تھی۔ اریبہ نے سہارا دیتے فرین کو باہر نکالا۔ اس سے پہلے کہ وہ فرین کو اندر لے کر جاتی، زوار خود
وہاں پر آتا جھک کر فرین کو اپنی گود میں اٹھا گیا۔ اپنی بہن کے سامنے سوار کو اس حرکت پر فرین کا چہرہ گلابی ہو گیا تھا۔ وہ شرم سے سر پڑتی سوار کے گریبان کو سختی سے جکڑ گئی۔ اس کو مضبوطی سے اپنی گود میں بٹھاتے حریبہ کی جانب بوڑھا، تم اندر چلو، ملازمہ تمہیں تمہارا روم دکھا دے گی، خیال سے رہنا جب تک میں تمہاری بہن کو تھوڑا دیکھ لوں، پھر رات میں ہماری دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ وہ حریبہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے تیزی سے فلیٹ کے اندر داخل ہوا۔ وہ نرمی سے فرین کو اپنی گود میں تھامے اپنے کمرے کی جانب جا رہا تھا۔ اسی گھر کو ایک عرصے بعد دیکھتے فرین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس گھر میں وہ مطمئن رہی تھی، اس گھر میں وہ خوش رہی تھی، اور پھر اسی گھر سے وہ روتی ہوئی چلی گئی تھی، اور آج 9 ماہ کے بعد اس کے دوبارہ اس گھر میں انٹری ہوئی تھی۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوتا نرمی سے اس کو بستر پر لٹا گیا۔ فرین تکیے کے سہارے ٹیک لگاتی اپنا منہ موڑ گئی۔ اس کے منہ موڑنے پر سوار کے دل میں تکلیف اٹھی، ایسی تکلیف جس کا کوئی مول نہیں۔ وہ عورت اس کی محبت تھی، جب جب اسے ایسے منہ موڑتی تھی تب تب وہ اس کا دل ایسے دکھاتی تھی کہ وہ اس تکلیف کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ نرمی سے مسکراتے اس کا چہرہ دوبارہ سے اپنی جانب کر گیا۔ فرین نے اپنی نم نگاہیں اس کی نیلی آنکھوں میں گاڑی تھی۔ میں نے کب تمہیں چھوڑا تھا فرین؟ کیا کبھی میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، میں تمہیں ڈائیورس دے رہا ہوں؟ بتاؤ، کبھی بھی میں نے تمہیں ایسا نہیں بولا، نہ کبھی بول سکتا ہوں۔ فرین، تم سے محبت کرنے لگا تھا میں، جب تم سے نکاح کیا تھا مجھے اچھی لگتی تھی، میرا دل کرتا تھا کہ میں تم سے بات کروں، تمہیں دیکھوں، مردوں کو دیکھ کر جو تم اپنے منہ پر چادر ڈالتے تھی نا، اس وقت تم مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ میں باہر سے جیسا بھی دکھتا تھا مگر میں دل ہی دل میں تم جیسی لڑکی چاہتا تھا، اور جب تم میرے آفس آئیں مجھے تم اچھی لگنے لگی، مگر میں نے شادی کا نہیں سوچا تھا تم سے۔ میں چاہتا تھا کہ میں تم سے ملوں، آگے کا میں نے سوچا نہیں تھا۔ اس وقت، اس روز جب تم اپنے آفس میں بیٹھے پاپا اور تمہارا یہ سب سنا، اس وقت اچانک ہی میرے دل میں خیال آیا کہ میں تم سے شادی کر لوں۔ شرط کے بدلے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، میں چاہتا تھا کہ تمہاری اور میری شادی ہمارے گھر والوں کی مرضی سے ہو، سب کی اجازت سے ہو، مگر تمہاری آنکھوں میں موجود ناپسندیدگی نے مجھے بتا دیا تھا کہ تم اس کے علاوہ کسی اور دوسری چیز کے ذریعے مجھ سے شادی کرنے پر راضی نہیں ہوگی۔ تم سے شادی کے بعد تو میں خوش رہا فرین۔ پہلی رات جب تم نے جھک کر میری پیشانی کی بوسہ دیا تھا تو میرا تو اسی دن اپنا دل تمہیں دے دیا تھا، پھر تمہیں کبھی کیوں میری آنکھوں میں اپنی محبت نظر نہ آئی؟ اس دن میں نے تم سے کہا تھا کہ میں چلا جاؤں گا، میرا مطلب تھا کہ میں آسٹریلیا چلا جاؤں گا۔ میں تمہیں پوری بات بتانا چاہتا تھا مگر تم نے اتنا سوکھا ری ایکشن دیا کہ میں خود ہرٹ ہو گیا۔ آسٹریلیا جانے کے بعد دن رات تمہیں فون کیا، اتنے فون کیے کہ انگلی گھس گئی میری، مگر تم نے ایک فون نہ اٹھایا۔ ایک ہفتے کا ٹور میں 3 دن میں ختم کر کے واپس پاکستان آیا، مگر جب میں گھر آیا تم سے ملنے، تم سے سکون لینے، تو تم تھی ہی نہیں۔ جانتی ہو مجھے کتنی تکلیف ہوئی تھی اس وقت؟ میں مارا مارا تمہیں ہر جگہ ڈھونڈتا رہا، گھر واپس گیا تو تم سب نے بھی مجھے ہی کہا کہ میں نے تمہیں چھپا کر کیوں رکھا۔ میں نے ان 9 ماہ میں تمہیں ڈھونڈا ہے، ان 9 ماہ میں بالکل بدل گیا تھا فرین، میں وہ بن گیا تھا جو میں تھا ہی نہیں۔ کیوں کیا تھا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ وہ گہرے دکھ بھرے لہجے میں اسے پوچھ رہا تھا، جبکہ فرین اس کا چہرہ یوں دیکھ رہی تھی جیسے اس کو سننے میں غلطی ہوئی ہو، مگر دوسرے ہی لمحے وہ مان گئی کہ غلطی اس کی اپنی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آئی ایم سوری، مجھے ایسا لگا کہ آپ مجھے چھوڑ۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتی، سوار اس کا چہرہ نرمی سے اپنے ہاتھ میں بھرتا اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ فرین نے بھی نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چوما۔ مجھ سے معافی مت مانگا کرو، میرے دل میں درد ہوتا ہے فرین، تم میری سب کچھ ہو، میں تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں دے سکتا، نہ دوں گا، تو اپنے آپ کو دوں گا، تمہیں کبھی نہیں۔ بھول جاؤ سب، ہم دونوں مل گئے نا، اس سے زیادہ ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ نے ہمیں اولاد دے دی، مانتا ہوں کہ وہ خوبصورت پیریڈ تم نے اور میں نے دونوں نے مس کر دیا، مگر آگے بھی تو ہمارے بچے ہوں گے نا، تب میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تب میں تمہاری ساری خواہشات پوری کروں گا، سارے نخرے اٹھاؤں گا۔ پہلی دفعہ میں نہ صحیح، دوسری دفعہ میں تو کر سکتا ہوں نا۔ اس کی بات سنتے ہی فرین بھیگا سا ہنس دی۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے فرین کو اپنے سینے سے لگا گیا۔ ابھی وہ دونوں بیٹھے ہی تھے کہ تبھی ملازمہ اس ننھے معصوم کو تھامے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ سوار مسکراتے ہوئے ملازمہ کی گود سے اس معصوم کو تھام چکا تھا۔ وہ جو ماں کی آغوش کے لیے تڑپ کر رو رہا تھا، وہ باپ کی آغوش میں آ کر بالکل چپ ہو گیا۔ سوار اس کا چہرہ دیکھتا جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا۔ فرین دونوں باپ بیٹے کو دیکھتے ہی عقیدت سے مسکرا دی تھی۔ یہی تو اس کی زندگی تھی جس کی اس کو چاہ تھی۔ وہ ہمیشہ سے خود کو بد نصیب سمجھتی رہی تھی، مگر آج جا کر اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ بد نصیب نہیں تھی، بلکہ وہ برا وقت اس کی آزمائش تھا جو بیت گیا تھا۔ اب صرف اچھا وقت دیکھنا تھا۔ وہ خوش تھی، وہ بے تحاشا خوش تھی۔